اپنے معاشرے کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کو مناسب سمجھا میں نے کہ ہم ثواب کی کمی کے شکار نہیں ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ ثواب کے تو مواقع اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ فراہم کیے ہیں کہ قدم قدم پر، لمحے لمحے پر ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی کرتے ہیں ضرب 10 سے کھا کر 10 گنا ثواب، ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں وہ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 4 سنتیں، جو حکماً مرفوع روایت ہے، آپ 4 سنتیں عشاء کے فرض کے بعد ادا کر لیں تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ پھر اس رمضان المبارک کے اندر روزے کا ایک اپنا ثواب، پھر اس رمضان المبارک کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی جو ایک فضیلت ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہو رہا، افطاری کروانے کا اپنا ثواب، سحری کا اپنا ثواب۔ لمحے لمحے پر یہ نمازیں، یہ نوافل، یہ صدقات، یہ قرآن، یہ لمحے لمحے پر آپ کو ثواب دے رہا ہے، ثواب بہت ہے۔ مگر جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، بندہ ثواب کی کمی سے نہیں مار کھائے گا، بندہ بندے سے مار کھائے گا۔ قیامت والے دن زیادہ تر بندے اس لیے نہیں جہنم میں جائیں گے کہ ان کے پاس ثواب کم تھا، قیامت والے دن زیادہ تر بندے اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے بندوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا تھا، ثواب سارا اس کھاتے میں رڑ گیا، ثواب سارا اس کھاتے میں بہہ گیا۔ ہمارے دل تکبر میں فرعونیت کو بھی مات دے چکے۔ فرعون کی یہ عادت تھی، وہ اپنی بات پر کسی کی بات سننا برداشت نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی اس سے بڑھ کر کسی کی بات کرے، تبھی تو اس نے اپنی ملازمہ کو تپتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا تھا کہ اس نے فرعون کی خدائی سے اوپر ایک خدا مانا تھا، وہ اپنے سے اوپر کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہی اس کی فرعونیت تھی۔ آج ہمارے اندر بھی تکبر کا یہ عالم ہے کہ فرعونیت ہمارے دلوں میں در آئی، ہم اپنے سے اوپر کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بخل اور مال کی دولت میں ہم قارون سے کچھ پیچھے نہیں رہ گئے، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں ان غرباء اور ان مساکین کو کیوں دوں، جبکہ میں نے دولت اپنی ذہانت اور اپنی علم اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر کمائی۔ آج ہماری بھی جان نکلتی ہے اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہوئے۔ ہمارے ہی سامنے ہمارا رشتہ دار تڑپتا ہے، ہمارے ہی سامنے انسانیت بے حال ہوتی ہے، مگر ہمیں ترس نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا، ہماری تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے۔ ہم بخل میں شاید کہ قارون کو پیچھے چھوڑ چکے۔ اور اگر بات کریں ہم دنیا کی خواہشات کی، تو شداد نے جو جنت بنائی ہوگی، میرا خیال ہے کہ وہ آج کی ایک لگژری ویلے سے بہت سستی اور بہت کم تر سہولیات والی ہوگی۔ خواہشات میں شداد تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو خواہشات آج ہم اپنے اندر پالتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر نے، جانتے ہیں، مجھ سے ایک فتویٰ، یا بلکہ مجھ سے کیا، اکثر علماء سے پراپرٹی ڈیلرز والے پتہ کیا فتویٰ پوچھتے ہیں؟ وہ پراپرٹی ڈیلر جو مکان بنا کر سیل کرتے ہیں،
وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کیا ہمارے لیے بڑے گھروں میں منی سینما بنانے کی اجازت ہے؟ جب ہم نے انہیں کہا کہ یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر لگژری گھر سیل نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر شیطانی سوچ ہے کہ اس کے بغیر رزق نہیں ملے گا، لیکن ذرا اپنی خواہشات کا پیمانہ تو تولیں۔ آپ کو گھروں کی بیسمنٹ میں منی سینمے چاہیے، آپ کو گھروں کی بیک پر سوئمنگ پول چاہیے، آپ کو واش روم کے اندر بھی ایئر کنڈیشن چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو تو یہ دنیا کبھی کسی کے لیے جنت نہیں بن سکی۔ ثواب بہت ہے، انسان خواہشات کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ انسان خواہشات کے ہاتھوں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھا، انسانیت کا درد ختم کر بیٹھا۔ انسان نے انسان کو حیوان بنایا، انسان کو حیوان سمجھتا ہے، حیوان بناتا ہے۔ کیا آپ فیکٹریوں میں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کارخانوں میں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ مزدوروں کو کام کرتا ہوا نہیں دیکھتے کہ اتنا کام، اتنا لوڈ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ دین کے لیے یا اپنی سہولیات کے لیے کیا زندگی جیے گا؟ وہ صرف زندگی جیتا ہے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اور اس کے مالک کو اس کے اوپر کبھی ترس نہیں آتا۔ اگر ہم اپنی اخلاقی حالت دیکھیں تو یہ بات سن کے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ اور اینڈرائڈ فون ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس مقدس گھڑی رمضان المبارک کے لمحات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں گے تو اس پر آپ کو نیٹ فلکس ایک کمپنی ہے، جن کو نہیں تعارف، ہمارے اکثر کو تو مجھے پتا ہوگا، جن سادہ بندوں کو نہیں پتا میں ان کے لیے تھوڑا سا بتا دوں کہ نیٹ فلکس انٹرنیٹ کے اوپر ایک کمپنی ہے جو آپ کو فری مووی، 1 ماہ کے لیے فری، اور اس کے بعد $8 اس کی ماہانہ فیس ہے، جو آپ کو مووی دیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ آپ بغیر کسی سینسر کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کے اوپر جیسی مووی چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض موویز کے اوپر لکھا آ جاتا ہے، بعض ویڈیوز کے اوپر 18+ الاؤڈ، یعنی 18 سال سے اوپر کا بندہ دیکھ سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ نیٹ فلکس ایسی کسی قید کا بھی شکار نہیں ہے، اس پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی 18 سال کی قید نہیں ہے، کوئی لباس کی قید نہیں ہے، کوئی سینسر بورڈ، کوئی کیمرہ اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور کم و بیش $71 کروڑ اس کی ماہانہ آمدن ہے۔ 130 ممالک میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو فراہم کر کے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ فلکس رمضان المبارک میں پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سائٹ ہے۔ آپ کے نوجوان روزہ رکھ کے موویز میں دل بہلا رہے ہیں، آپ کے نوجوان راتوں کو کمرے میں بیٹھ کر عبادت کے نام کے اوپر موویز دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑا مقدس اور ثواب بھرا رمضان گزار رہے ہیں۔ آپ کی زبانوں نے تو چیر کر رکھ دیا لوگوں کے دلوں کو۔ وہی میری بات مدلل ہو جائے گی اس حدیث سے کہ جس کو آپ نے بارہا گوش گزار کیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی سماعتوں سے اس کو ٹکرا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع کے اوپر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ان کو جب صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی تو فرمایا، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا۔ جانتے ہیں جہنم میں خواتین کی کثرت کو کیوں دیکھا گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میں نے تمہاری جہنم میں کثرت کو دیکھا، تم بہت ہی خامدوں کی ناشکری کرنے والی اور اپنی زبان سے بہت زیادہ لان تان کرنے والی ہو۔
ताने देने वाला शख्स अल्लाह को इतना नापसंदीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन, हदीस का मफ़हूम है, हदीस आपको बाद में सुनाता हूँ, पहले ज़रा उसका मफ़हूम समझ लें। लानत करने वाला, किसी को ताना देने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी को लगाकर बात करने वाला, वो जो मशहूर मुहावरा है ना कि कहना तीनों ते सुनाना नौनू, ये मुहावरा जो औरतें इस बात पर अमल करती हैं, इस हदीस को वो गौर से सुने। जो बेटियों को सुनाकर बहुओं को टॉर्चर करती हैं, जिनसे बहू का सुख नहीं देखा जाता, जिनसे बहू का सुकून नहीं देखा जाता, वो खवातीन, वो सास इस हदीस को जरा गौर से सुने, जो तानो तशनी के तीर चलाने वाली हैं। और मर्द भी अब इस मैदान में कुछ पीछे ना रहे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को उम्मत मुहम्मदिया से एक मौके पर निकाल कर साइड पे कर देगा। क्यों साइड पे कर देगा, कैसे साइड पे कर देगा? आप ये बात जानते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा के इस शरफ को बयान किया है कि हमारा ये शर्फ है कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतों के नबियों के ऊपर गवाही देंगे, इस बात की गवाही देंगे कि तमाम उम्मतों के अंबिया ने अपना फरीज़ा सरअंजाम देते हुए अल्लाह का पैगाम उनको पहुंचा दिया, और उम्मत मुहम्मदिया इस सब के ऊपर गवाही देगी। किस बुनियाद पर? इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की बुनियाद पर, सूरह हूद की बुनियाद पर, सूरह शुआरा की बुनियाद पर, जिसमें अल्लाह, सूरह क़सस की बुनियाद पर जिसमें अल्लाह ने पुरानी अक़वाम के वाक़यात बयान किए। मगर जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत करने वाले लोगों को क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शहादत से महरूम कर देगा, उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लानो तान करने वालों की शहादत कबूल नहीं की जाएगी। इस उम्मत में एक शरफ ये भी अल्लाह ने रखा है कि इस उम्मत के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गवाही देंगे ही, और इसके साथ साथ वो मुकाम महमूद आपको अता होगा जब आप उम्मत की शफाअत करेंगे। ये तो नबी का मुकाम है, लेकिन अहादीस में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि उम्मत के बाद अफराद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत देंगे कि वो भी शफाअत कर सकेंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन लानो तान करने वाला शख्स चाहे और कितनी ही खूबियों का हामिल हो, उसे और सब कुछ मिल सकता है, अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल नहीं फरमाएगा। इन कामों को मामूली ना समझो, इस जुबान के वार को मामूली ना समझो। तुमने पूरे दिन में बैठकर अगर पूरे कुरान की तिलावत की है तो इस हदीस को एक दफा सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा सवाब के मुकाबले में जुबान से निकाली हुई एक गाली कितनी कबीह है, किस तरह वो सवाब को मिटा सकती है। जुबान से निकाला हुआ एक जुमला, जुबान से निकाला हुआ एक लफ्ज किस तरह तुम्हें जहन्नुम का ईंधन बना सकता है। कि हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी उम्र कम थी और मासूम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने के लिए आमाल बताएं। आपने नमाज बताई, आपने रोजा बताया, आपने ज़कात बताई, आपने हज बताया, आपने तमाम फराइज बताए, और बताने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए मुआज, इन तमाम कामों में इबादात पहले गिनवाई, इबादात गिनवाने के बाद कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुआज, तुझे मैं इन सारे आमाल की जान ना बताऊं कि इन सारे आमाल की जान किसमें है? ज़िरवत सलाम, इन सारे आमाल की चोटी, इन सारे आमाल को जिस तराजू में तोला जाएगा, उस तकड़ी का जो ऊपर वाला हैंडल है, ऊपर वाली मुठ जिसके में वो तकड़ी पकड़ी जाती है, वो कौन सी है मुआज, मैं तुझे बताऊं? तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला ने पूछने लगे, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, ए मुआज, इन सारे आमाल की बुनियाद, इन सारे आमाल का पकड़ा जाना वो इस जुबान में है, इस जुबान से पकड़े जाएंगे।
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معصوم تھے، ان کا خیال تھا نماز روزہ جو نہیں پڑھتا شاید وہی جہنم میں جائے گا، جو کوئی زنا کر لیا، شراب پی لی، جس نے ڈکیتی کر لی، چوری کر لی، وہی جائے گا، وہی جائے گا۔ نہیں، وہ تو اللہ کے معاملات تو اللہ معاف کر دے گا، بندے کے معاملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے معاذ، اکثر لوگ جو جہنم میں ماتھے کے بل پھینکے جائیں گے وہ اس زبان کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ اکثر لوگ جو جہنم میں مارے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے یہ سارے اعضاء زبان کی ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تیری مہربانی، تو صحیح رہنا، تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ گئے، تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہ جائیں گے۔ اچھا ایک بات سوچئے، اسی پہلو پر غور کرتے ہوئے، جو دیگر اعمال ہیں نا، جو دیگر اعمال ہیں، کمائی لین دین کے معاملے، کمائی کے معاملے، ٹیکسیشن کے معاملے، سیاست کے معاملے، ان میں ہم لوگ اپنے آپ کو بہانہ بنا کر یہ کہہ لیتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے سارے ہی لے رہے ہیں تو میں نے بھی لے لی تو کیا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، لہذا حرام کمانا ہے، مجبوری ہے، حرام کما لیتا ہے۔ دیگر اعمال میں ہم مجبوریوں کا سہارا لے کر گناہ کرتے ہیں، ہے تو وہ بھی غلط، مگر کبھی اپنے آپ سے ہم نے پوچھا کسی کی چغلی کرنے میں کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری ہے؟ کوئی ستاتا ہے آپ کو؟ کوئی ٹیکس لگتا ہے اس پہ کہ اگر چغلی نہیں کی تو ٹیکس دینا پڑے گا؟ کوئی اس پہ دفعہ لگتی ہو آپ کو؟ چغلی کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ غیبت کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ کسی کو جان بوجھ کر اذیت اور جان بوجھ کر تنگ کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ کسی کا مذاق اڑانے کی کیا مجبوری ہے؟ یہ وہ گناہ ہیں جو ہم بغیر مجبوری کے مفت میں اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھر رہے ہوتے ہیں، مفت میں اپنے نامہ اعمال۔ حضرت مخلد بن حسین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سلف صالحین کی احتیاط کا عالم دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال زندگی کے گزارے، میں نے 50 سال میں آج تک زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس پر بعد میں مجھے معافی مانگنی پڑی ہو۔ ایسی محتاط گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو فرمایا، اگر تم بچنا چاہتے ہو، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، 3 کام کر لو۔ نوٹ کر لیں، یہ 3 کام یہ بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ فرمایا یہ 3 کام کر لو تم نجات پا جاؤ گے۔ سب سے پہلا کام، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو روک لو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرٌ، اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو، وگرنہ بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ وہ آپ نے یہ جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یا مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، ان میں جب مارکنگ ہوتی ہے نا، مارکنگ، تو وہ پتہ کیسے ہوتی ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ان میں اگر آپ نے غلط پہ ٹک کیا تو بھی آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ اگر غلط آنسر کیا نا، ایک تو ہے کہ صحیح آنسر کیا تو نمبر ملیں گے، غلط آنسر کیا تو نمبر نہیں ملیں گے۔ عام تو یہی اصول ہے نا، میٹرک کیفے کے امتحانوں میں، غلط آنسر کیا نمبر نہیں ملے، صحیح آنسر کیا نمبر مل گئے۔ اچھا وہ جو مارکنگ ہے نا، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ غلط آنسر کیا تو صحیح کے بھی نمبر کٹ جاتے ہیں، ادھروں بھی ایک گیا۔ اس لیے غلط آنسر کرنے سے بہتر اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے چھوڑ دو، غلط آنسر کرنے سے بہتر کیا ہے؟ چھوڑ دو، تکا نہیں مارتے، اس میں تکا نہیں مارتے۔ ادھر بھی یہی فارمولہ سمجھ لیں، ادھر زبان سے جملہ نکلا، ادھر صحیح آنسر بھی کٹ گئے۔ اگر صحیح آنسر کو کٹنے سے بچانا چاہتے ہو، اگر صحیح جواب کو کٹنے سے بچانا چاہتے ہو، تو اس زبان سے کانفیڈنس سے تب ہی بولو جب پتا ہو جواب صحیح ہے۔
جب کانفیڈنس ہو کہ جواب آتا ہے، جب جواب نہ آتا ہو تکے نہ مارنا۔ اگر زبان سے غلط جملہ نکلا یہ تمہارے صحیح آنسر کو بھی غلط کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام۔ پہلا کام زبان کی حفاظت، نمبر 2 بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلنا۔ سنیں وہ خواتین جو رمضان المبارک میں بھی بازاروں کے اندر رونقیں بحال کرنے میں مصروف ہیں، وہ غور سے سنیں، نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا ضرورت، بلا وجہ، خام خواہ آوارہ گردی جسے ہم کہتے ہیں، یہ آوارہ گردی کا شوق، یہ سڑکوں کے اوپر بغیر وجہ کے پیٹرولنگ کرنے کا شوق، بغیر کسی مقصد کے جا کر لمبی لمبی محفلوں کے اندر رات گزارنے کا شوق، یہ تمہیں قیامت والے دن حسرت کا باعث بنا دے گا۔ تم کہو گے کاش کہ میں نے وہ وقت، اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ۔ نیکی نہیں کر سکتے، گناہ تو نہ کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کام گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اور تیسرا کام، یہ تیسرا کام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تیسرا کام میں سب سے اہم سمجھا ہوں کہ چلو اگر یہ تیسری عادت ہی ہمارے اندر آ جائے تو شاید یہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے۔ اور وہ تیسری عادت یہ ہے، فرمایا اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کی بات کوئی نہ کوئی زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک نعمت ایسی عطا کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مومن آدمی کی یہ نعمت جو اللہ نے مومن آدمی کو دی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ پتہ کیا نعمت ہے؟ یہ امید کی نعمت ہے، یہ امید کی نعمت ہے۔ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے آپ کے دل اس کو محسوس کریں گے جو میں مثال دینے لگا ہوں کہ امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ آپ نہ کوئی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی یا اس کے عزیز و اقارب میں یہ موقع پیش آتا ہے کہ آپ کا کوئی پیشنٹ ڈاکٹرز کے ہاں وہ ایڈمٹ ہے کسی ہاسپٹل میں، علاج معالجہ چل رہا ہے، اور بلا آخر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر اگرچہ جواب دے بھی دیں، دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے ابھی بھی کوئی معجزہ ہوگا اور یہ بچ جائے گا۔ اندر قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک سانسیں رک نہ جائیں۔ یہ امید کی جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، بس یہ یاد رکھ لو گناہ جتنے بھی ہو جائیں اشک بہاتے رہو، امید لگائے رکھو، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت بھی نہیں رہی کہ ہم گناہوں پہ آنسو بہا سکیں۔ ہمارے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں رہی کہ ہم خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر سکیں۔ گناہ کو گناہ سمجھیں تو اس کو یاد کریں نا۔ اس رمضان المبارک میں بیڑا غرق ہو اس سیاست کا کہ جس نے ہمارا رمضان خراب کر دیا، ہماری محبتیں سیاست پہ، ہماری نفرتیں سیاست پہ، ہم گالیاں دیں تو رمضان میں سیاست دانوں کی محبت میں ایک دوسرے کو، یہ لیڈر کیا تمہیں جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں، یاد رکھو جنت میں لے جانے والا یہ رمضان ہے۔ ان لیڈروں کے پیچھے لگ کے اس رمضان کی نعمت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ کتنی راتیں ہیں جو ہم نے جلسے جلوسوں کو دیکھنے میں اور ان میں شمولیت میں، یہ رمضان کی گھڑیاں اس کام کے لیے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست سے شغف نہ رکھو یا یہ پاکستان کی سیاست ہے، ظاہر ہے ہم اس کا حصہ ہیں، ہم نے اس میں رہنا ہے، لیکن اس کو کچھ لیول میں رکھو، اس کو کوئی معیار تو رکھو، کچھ تقدس احترام رمضان المبارک کا تو رکھو، وگرنہ یاد رکھنا اس لیڈر کی خاطر لڑنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے اور لم یدع قول الزور، زبان سے گالی دینا نہیں روکتا،
زبان سے برا بھلا کہنا نہیں روکتا، زبان سے تانے دینا نہیں روکتا، یہ میمیں بنانا نہیں چھوڑتا، یہ روسٹنگ کرنا نہیں چھوڑتا۔ دیکھتے نہیں آپ کیسی اخلاقی زوال آ گیا ہمارے اوپر۔ یہ بزرگوں کو میرے شاید لفظ سمجھنا ہے، یہ میم، یہ روسٹنگ ہے، یہ بزرگوں بیچاروں کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ نوجوان ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ یہ ان کو پتا ہے، سب کو جو انڈر 13 ہے نا، انڈر 13 35 ان کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو تم ویڈیوز کے اوپر دوسری ویڈیوز بنا کر مذاق بناتے ہو، کل قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا۔ یہ مذاق بنانے والوں تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں۔ تم نے رمضان کے مہینے میں تمسخر کو فروغ دیا، تم نے رمضان کے مہینے میں مذاق اڑانے کو فروغ دیا، تم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنی سیاسی پارٹی کو چمکانے کے لیے، اپنے لیڈر کی محبت میں رسول اللہ کی اور قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں۔ تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ہنسانے کے لیے، کتنا اچھا کام ہے کسی کو ہنسانا، کسی کو خوش کرنا کتنا اچھا کام ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا یہ جھوٹ ہی اس کو مروا ڈالے گا۔ تم جسمانی امراض سے زیادہ ذہنی امراض کا شکار کیوں ہو گئے؟ یہاں بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سائیکیٹرسٹ اور ماہر نفسیات آپ کو بتائیں گے لوگ ذہنی امراض کا شکار کیوں ہوئے۔ لوگ ذہنی امراض کا شکار اس زبان کی وجہ سے ہوئے، لوگ ذہنی امراض کا شکار ان خواہشات کی وجہ سے ہوئے، لوگ ذہنی امراض کا شکار ان پارٹی بازی کی وجہ سے ہوئے، ان خواہشات اور ناشکری کی وجہ سے جو اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر در آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم ذہنی امراض کا شکار ہو گئے اور بیڑا غرق کر دیا اس امت کا، اس امت کے نوجوانوں کا، کہ اب آپ کو ایک نیا فتنہ نظر آئے گا، اور وہ یہ کہ چلتے پھرتے کوئی آپ کی پگڑی اچھال دے، دور ایک کیمرہ لگا دے، یہ عنقریب آپ اس پر قتل و غارت ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، خاکم بدہن کے ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح میڈیا کے اوپر جا کے، آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد سڑکوں پر شریف آدمی چل کر تو دیکھے، وہ دور ایک کیمرہ لگائے گا اور وہ کبھی آپ کے اوپر پانی پھینک دے گا، کبھی وہ آپ کے اوپر چادر پھینک دے گا، کبھی وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بھاگ لے گا، اور جب آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ ہنس کر کہہ دے گا کہ میں آپ سے پرانک کر رہا تھا۔ وہ دیکھو کیمرہ، اس میں ہاتھ ہلا دو، یہ مذاق کر رہا تھا میں۔ یہ عزتیں تار تار ہو جائیں گی تمہاری، داڑھیوں والوں کی عزتیں نہیں رہیں گی، بزرگوں کی شان نہیں رہے گی۔ وہ کبھی موقع تھا جب بزرگ گلی میں نکلا کرتے تھے، لوگ سگریٹ بجھا دیا کرتے تھے اور خواتین چہرے ڈھانپ لیا کرتی تھیں، بچے مسجدوں کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ یہ تقدس تمہارے پران ختم کر دیں، اور اس کے اوپر، عزتوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جانے لگیں گے، اور تم ہنس کے کہہ دو گے کہ میں نے پرانک کیا تھا کسی کی عزت تار تار کر کے۔ یہ دنیا میں تو شاید تمہارا یہ دعویٰ چل سکے کہ تم نے کیمرہ لگا کے پرانک کیا تھا، مگر قیامت والے دن یہ نہیں چل سکے گا۔ قیامت والے دن یہ گناہوں کے اندر ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی بھی کسی دوسرے مومن کی عزت کو تار تار نہیں کرتا، مومن کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرتا، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کی تذلیل کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ تو وہ مومن تھے کہ جو اللہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جو لوگوں کی عزت اور احترام اس قدر بجا لایا کرتے تھے کہ جس وقت آپ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ایک گھر میں ایک خاتون، ایک گھر میں مرد نہیں تھا، صرف ایک عورت تھی اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ یہ نیکی کیا کرتے تھے کہ اس کے جانوروں کا دودھ دھو کے ان کو دے دیا کرتے تھے، اس کی جانوروں کا دودھ دھو کے ان کو دیا کرتے تھے۔ جب آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہو گئے تو وہ بچی اپنی ماں سے پتہ کیا کہنے لگی، اے ماں، وہ فرشتہ صرف انسان،
وہ جو ہمارے گھر کے مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مدد کرتا تھا، جانتے ہو اب وہ خلیفہ بن گیا ہے، اب وہ امیر المومنین بن گیا ہے، اب وہ ہمارا دودھ دھونے کے لیے، ہمارے جانور کا دودھ دھونے کے لیے نہیں آئے گا، ہمیں کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ مگر قربان جائیں اس خلیفہ پر، وہ خلیفہ بن کے بھی اگلے دن گھر پہ دستک دے رہا تھا، میں تمہارا دودھ دھو دیتا ہوں۔ یہ اخلاق ان لوگوں کا کہ وہ صحابہ اکرام، آج ہم دوسروں کے ہاتھوں سے نوالے چھیننے والے، ایک صحابی کی بازار کے اندر دکان اور اس کے مد مقابل ایک یہودی کی دکان، یہ بازار میں ایک صحابی کی دکان، ایک یہودی کی دکان، عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت، سورج ڈھل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ایک گاہک آیا، مسلمان کی دکان پہ آیا، مسلمان نے اس کو کہا ایک کام کرو، وہ سامنے دکاندار ہے، اس کی دکان سے جا کے سودا خریدو، اس کی دکان سے جا کے سودا خریدو۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں ادھر سے جا کے خریدو۔ وہ ادھر چلا گیا، اس نے کہا دکانداروں کی نظر تو ہوتی ہے نا، اس نے کہا کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں آئٹم لینی۔ اس نے کہا تم پہلے اس دکان پر گئے تھے، تم پہلے اس دکان پر گئے تھے، اس کے پاس بھی یہ چیز موجود ہے، اس نے کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا اس نے ہی تو مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس نے ہی تو مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک شرط پہ دوں گا، پہلے اس سے پوچھ کے آؤ اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا، اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ گیا اور دوبارہ اس مسلمان صحابی سے پوچھا کہ بھئی تم نے مجھے ادھر کیوں بھیجا؟ اس نے کہا میں صبح سے بیٹھا تھا، میری دکان پہ تو کافی گاہک تھے، میں نے دیکھا صبح سے اس کی سیل نہیں ہوئی، میں نے کہا تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی بھی سیل ہونی چاہیے، اس کا بھی مال بکنا چاہیے، وہ بھی گھر سے بیوی بچوں کے لیے روٹی لینے۔ بتاؤ یہ ظرف ہے ہمارے اندر؟ بتاؤ یہ حوصلہ ہے ہمارے اندر؟ نہیں، ہمارے اندر یہ ظرف نہیں رہا، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں رہا، دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ تو مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مہینہ مسجد النبوی میں، کہاں؟ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر۔ فرمایا ایک مہینہ میں مسجد النبوی میں اعتکاف بیٹھا رہوں، اس کی نسبت مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی تکلیف میں اس کے کام آؤں، حتیٰ کہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دوں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اعتکاف کے جو میں ایک مہینہ مسجد النبوی میں کر جاؤں۔ یہ ہے انسانیت کا درد، یہ ہے انسانیت کی فلاح، انسان بنے، حیوان نہ بنے۔ صحابہ کا بھائی چارہ دیکھیں، مہاجر اور انصار کا بھائی چارہ دیکھیں، ان کی آپس میں محبت دیکھیں، ان کا دید لحاظ مروت دیکھیں، ان زبانوں کو لگام ڈالیں، ان ہاتھوں کو لگام ڈالیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں نا، السلام علیکم، تو السلام علیکم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب تو مجھ سے محفوظ ہے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اب تو مجھ سے محفوظ۔ بے اعتباری کی ایک عجیب سی کیفیت ہے ہر مسلمان کے اندر، مومن کو مومن پہ اعتبار نہیں، ہر بندہ دوسرے کو فراڈیا سمجھ رہا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس نے مجھ سے دھوکہ کر جانا، اعتماد نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں رہا کہ ہم اندر سے ہم خود بھی کبھی نہ کبھی ایسا کر جاتے ہیں، ہم پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا تو ہمارا بھی اعتماد لوگوں کے اوپر قائم نہیں ہوتا۔ وہ دن دور نہیں ہے، اگر یہی اخلاقی گراوٹ رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب لوگ علامتاً کہا کریں گے کہ وہ فلانے گاؤں میں، وہ فلانے علاقے میں، فلانی جگہ پر، فلانی گلی میں، فلانی گھر میں ایک بندہ ہے جو ایماندار ہے، ایک بندہ ہے جو ایماندار ہے۔ ایمانداروں کو ایسے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا ایمانداروں کو ایسے جانا جائے گا۔
اس رمضان المبارک میں ثواب کمانے پہ ہی سارا زور نہ رکھیں، کچھ اخلاقیات کے اوپر بھی زور دے لیں، کچھ اپنے اعمال کو، اپنے گھروں کو، اپنے کردار کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے معاملات کو انسانیت کے کام آنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔